بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، اب جناب سرور کائنات 25 برس کے ہیں، ایک مرتبہ 40 برس کے ہوئے، اعلان رسالت کیا، 40 برس کے سن میں اعلان رسالت کیا، رسول بنے نہیں، اس سے پہلے آ جائیے 30 برس کے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب جناب سرور کائنات کی ولادت ہوئی تھی نا، تو ایک یہ جملہ علامہ امینی نے الغدیر میں لکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد آئیں جناب ابو طالب کے پاس، کہا کہ اے ابو طالب، میں نے زندگی میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا جیسا آپ کے بھائی عبداللہ کے ہاں پیدا ہوا ہے، اتنا خوبصورت، تمام آلائشوں سے پاک، میں ممبر کے احترام میں زیادہ نہیں پیش کر سکتا کہ جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں ویسا نہیں پیدا ہوا، میں ممبر کے احترام میں زیادہ نہیں کھول کے پیش کر سکتا کہ تمام آلائشوں سے پاک، بالکل پاک و پاکیزہ، ناف بریدہ، کوئی جسم پہ خون نہیں، پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور تسبیح کرنے لگا، زندگی میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا جو تمام آلائشوں سے پاک ہو۔ جناب ابو طالب مسکرائے، کہا ہے فاطمہ بنت اسد، میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں۔ میں ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں، 30 برس بعد آپ کے ہاں بھی ایک ایسے ہی بچے کی آمد ہوگی، اس میں یہ تمام صفات ہوں گی جو میرے بھتیجے میں ہیں، الا النبوہ، سوائے نبوت کے۔ بھئی جو نبوت و امامت میں فرق جانتا ہو، خالق عطا کرنے والا، ابو طالب پہچاننے والا، اور جو نہ پہچانے وہ شیطان۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ کہا کہ فاطمہ بنت اسد، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، 30 برس کے ہیں جناب سرور کائنات کہ جناب امیر علیہ السلام کی آمد ہوئی، کہ جناب ابو طالب نے دوبارہ آغوش میں لیا۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، میں 15 سے 20 منٹ لوں گا، اس کے بعد مصائب پہ آ جاؤں گا۔ چلیں گے نا حضرات میرے ساتھ؟ اگر کہتے ہیں تو میں یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں۔ تو آئیے ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ 40 برس کے پیغمبر اسلام اعلان رسالت کر دیا، اور ابھی دعوت ذوالعشیرہ ہوئی ہے، اور وہاں دعوت ذوالعشیرہ میں سرور کائنات نے جناب ابو طالب سے کہا، چچا جان، خاندان والوں کے لیے دعوت کا اہتمام کر دیں، مجھے ایک پیغام پہنچانا ہے کہ بھتیجے آج ہی دعوت ہو جائے گی۔ جناب ابو طالب نے فوراً ایک بیٹے کو آواز دی، مورخین نے نام علی بتایا ہے، اور جناب ابو نہ جانے کیسے جناب ابو طالب نے یا علی کہہ کے بلایا کہ آج تک ساری دنیا علی نہیں کہتی، یا علی ہی کہتی ہے۔ تو ایک مرتبہ کا یا علی، سارے قبیلے کو، سارے خاندان کو دعوت دے دیجئے، دعوت ذوالعشیرہ ہے۔ جناب امیر نے سب کو دعوت دی، میرے بابا نے سب کو کھانے پہ بلایا، کل اتنے بجے پہنچ جائیں، سب کے سب پہنچ گئے، سارا خاندان آ گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کیسے کیسے افراد موجود تھے۔ تو ایک مرتبہ سب نے لکھا کہ ابو لہب جیسی آیا تو آنے کے بعد کہا، ابو طالب تم نے ہماری توہین کی ہے، ایک بھیڑ کی ران پکانے کے بعد تم نے سارا قبیلہ بلا لیا، ہم میں سے ایک ایک آدمی پورا پورا بکرا کھانے والا، بنے لوگ ہے یا نہیں؟ ایک بھیڑ کی ران پکانے کے بعد آپ نے سارے قبیلے کو بلا لیا۔ تو جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ ابو لہب کو دیکھا، کہا ابو لہب جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، یہ ختم نہیں ہوگا۔ کہا کیوں ختم نہیں ہوگا؟ کہا میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا، ہاتھ مس ہو گیا۔ اب سمجھ میں آیا جب ہم زیارت کرتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں مس کر لیا۔ بس بھئی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ کہا جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، اور جتنی طاقت تھی نا اس سے زیادہ انہوں نے کھایا۔ لکھا یہی ہے مورخین نے، حتیٰ طبری نے لکھا کہ جتنا لوگ کھا سکتے تھے اس سے زیادہ کھایا، پھر بھی بار بار دیکھ رہے ہیں ران ختم نہیں ہو رہی۔ ایک مرتبہ ابو لہب کھڑا ہوا، جیسے جناب سرور کائنات کھڑے ہوئے نا کچھ کہنے کے لیے، ابو لہب کھڑا ہوا، کہا چلو یہ میرا بھتیجا جادوگر ہے، کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا، سب چلو۔ ایک مرتبہ سارا قبیلہ اٹھ کے چلے گئے۔ جناب ابو طالب آئے، دیکھا سرور کائنات کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہا بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا چچا جان کچھ بات نہیں۔ کہا نہیں مجھے کھل کے بتائیے۔ کہا میں بات کرنا چاہتا تھا، ابو لہب نے سارے قبیلے کو اٹھا دیا، میں بات ہی نہیں کر سکا۔ تو کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم دوبارہ دعوت کر دیتے ہیں۔ کہا چچا جان ایک مرتبہ پھر سب کو بلا لیجئے۔ جناب ابو طالب نے دوبارہ سب کو دعوت دی، کہا یا علی، سب کو پھر بلا لیجئے۔ جناب امیر نے سب کو دعوت دی، سب اگلے دن پھر آ گئے، پھر اسی طرح سے سب نے کھانا کھایا۔
وہی دوبارہ ابو لہب کھڑا ہوا، کہا کہ بھئی سب چلو کھانا کھا چکے. پھر جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا چچا جان جب بھی بولنے لگتا ہوں یہ ابو لہب بیچ میں کھڑا ہوتا سب کو باہر لے جاتا. کہا ٹھیک ہے دوبارہ ہم اہتمام کرتے ہیں. اب تیسرے دن جناب ابو طالب نے دوبارہ دعوت کا احترام کیا، تیسری مرتبہ دعوت کا اہتمام ہوا. کہا لیکن آج میں دروازے پہ کھڑا نہیں ہوں گا. اب سمجھ میں آیا یہ بانیان کا دروازے پہ کھڑا ہونا کس کی سنت ہے؟ جناب ابو طالب دعوت دے کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے. تیسرے دن کہا بھتیجے آج میں اندر بیٹھوں گا، دیکھتا ہوں کون جاتا ہے. آپ کا کلام سنے بغیر ایک مرتبہ سرور کائنات کھڑے ہوئے. دوبارہ ابو لہب کھڑا ہوا جو جناب ابو طالب سے بہت چھوٹا تھا. جیسے ہی کھڑا ہوا جناب ابو طالب نے بڑھ کے گریبان میں ہاتھ ڈالا. گریبان میں ہاتھ ڈالا. کہا ابو لہب جب تک میرا بھتیجا کلام مکمل نہ کر لے کسی کو جانے کی اجازت نہیں. ابو لہب نے ہلنا چاہا، جناب ابو طالب نے گریبان میں ہاتھ ڈال کے بٹھا دیا. میں نے بہت سوچا یہ اس بڑھاپے میں طاقت کہاں سے آئی؟ تو پھر میری نظروں میں خیبر کا در آیا. بس پہ نعروں کا وقت نہیں ہے، نعرہ ضرور آئے گا، میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ ضرور نعرہ لگائیے گا. لیکن جیسے میں بات کو مکمل کر دوں تو اب جناب ابو طالب نے گریبان میں ہاتھ ڈالا بٹھا دیا. تو میں سوچا کرتا تھا اس بڑھاپے میں اتنی طاقت کہ ابو لہب جیسے کہ گریبان میں ہاتھ ڈالے بٹھا دیں. تو مجھے سمجھ میں آیا یہ فاتح خیبر کے باپ ہیں. ایک مرتبہ کا سب بیٹھ جاؤ جب تک کہ میرا بھتیجا کلام مکمل نہ کر لے. تو ایک مرتبہ جناب رسالت میں آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. اب ایک آدمی نے کھڑے ہو کے سوال کیا اللہ کو ہم مان لیں تو پھر آپ کون ہیں؟ کہ میں اس کا رسول ہوں. اس کے بعد جناب سرور کائنات نے ایک جملہ کہا تاریخ طبری میں موجود ہے. آپ نے کہا جو بھی میرے اس مشن میں، میرے اس مقصد میں، میرے اس دین میں میرا ساتھ دے گا، میری نصرت کرے گا، جو بھی میرا ساتھ دے گا، میری نصرت کرے گا، میرے ساتھ چلے گا، فَهُوَ أَخِي وَوَسِيِّي وَخَلِيفَتِي من بعدی، وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا. اب ایک مرتبہ ابو لہب دوبارہ کھڑا ہوا کہ ابو طالب اب تک تو تم بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، آج سے بیٹے کی بھی اطاعت کرو. نہیں پہنچا سکا. ابو لہب کافر تھا، مشرک تھا، لیکن ایک بات سمجھ گیا تھا دعوت ذوالعشیرہ میں خلافت کا فیصلہ ہو گیا. بارہ بج چکے چلیں گے. تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ ابو لہب نے کہا اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اے ابو طالب آج سے بیٹے کی بھی اطاعت شروع کر دو. بھائی بھائی سے زیادہ بھائی کو کوئی نہیں جانتا. ابو لہب سمجھ رہا تھا یہ بھتیجے کے دین پہ ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا اب تک تو صرف بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، آج سے بیٹے کی بھی اطاعت کرو. ایک مرتبہ ابو لہب اٹھا، سب اٹھ کے چلے گئے. صرف اور صرف ایک بچہ کھڑا کہتا رہا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. میں دیکھنے میں کم سن ہوں، میں بچہ ہوں، میری ٹانگیں دیکھنے میں کمزور نظر آتی ہیں، میں بہت پتلا دبلا ہوں، لیکن میرا آپ سے وعدہ میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. بھائی مستشرقین نے یہی لکھا I will break down the bones of your enemies کہ ایک بچے نے کھڑے ہو کے کہا، نام علی تھا، کہ یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. نہ جانے کیسی تربیت کی ہے جناب ابو طالب نے. عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا بس بے وقت نہیں ہے، کہا میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا. سب کے سب چلے گئے. جناب ابو طالب جناب امیر کے ساتھ بیٹھے ہیں. اب جناب سرور کائنات گھر سے باہر نکلنے لگے، تبلیغ کرنے لگے، ہر جگہ بات پھیلنے لگی. محمد نے اعلان کر دیا وہ رسول ہیں. تو وہاں پہ ایک بہت بڑے سازشی آدمی، نام تھا ابو سفیان. تو اس نے کہا کہ بھی پریشانی کی بات نہیں ہے، میں نے منصوبہ سوچ لیا. اس نے 3 سازشیں کی.
کیا کروں آج، خدا گواہ کہ میں پلان کر کے نہیں آیا ہوں۔ تو اب اس نے 3 سازشیں کی۔ پہلے اس نے سب کو تیار کیا، کہا بھئی یہ شاعر ہے۔ اس زمانے میں شاعر نشے میں رہتے تھے، اس لیے ان کو ہوش نہیں ہوتا تھا، تو لوگوں نے، مردوں نے فوراً ان کو سیریس لینا بند کر دیا کہ بھئی یہ شاعر ہیں، قرآن سنا رہے ہیں مت سننا۔ اور ویسے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی تھی کہ زبردستی سنا رہے ہیں کلام۔ تو اب ایک مرتبہ اس نے، ابو سفیان نے سازش کی کہ اب سب میں مشہور کر دو یہ شاعر ہیں۔ مردوں نے سننا بند کر دیا۔ اب خواتین کو قرآن نہ سن لیں تو کیا کہا جائے، کہ بھئی یہ جادوگر ہیں۔ خواتین جادوگروں سے بہت ڈرتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ عقل زائل ہو جائے، تو کہا بھئی یہ جادوگر ہیں۔ اب خواتین بھی دور ہو گئیں کہ کوئی کلام نہیں سن رہا، ہدایت کا پیغام نہیں لے رہا، کہ بھئی بچوں کو کیسے روکا جائے، کہ بچوں کے لیے بھی میرے پاس ایک منصوبہ۔ بچوں کو کہہ دیا جائے کہ یہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں۔ بچے جو غیر مہذب ہوتے ہیں وہ دیوانوں کو پتھر مارنے لگتے ہیں، بچے ہاتھوں میں پتھر لے کے پیمبر کو پتھر مارتے رہتے۔ اب سمجھ میں آیا، سازشیں کسی بھی حق کے خلاف 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ حق کے خلاف سازشیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، 3 طرح کی سازشیں حق کے خلاف ہوتی ہیں۔ 3 طبقات ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، تینوں کو دور رکھنے کے لیے سازشیں کی۔ تو آج بھی سفیانی باقی ہیں۔ عزاداری کے خلاف بھی 3 طرح کی سازشیں ہیں۔ مردوں سے کہا عزاداری میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائیں گے۔ خواتین سے کہا بھئی عزاداری میں نہ جانا، شام غلیمہ میں بے حرمتی ہوتی ہے۔ بچوں سے کہا مجلسوں میں نہ جانا، یہ دیگوں میں ذبح کر کے ڈال دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہار گئے سازشیں کر کر کے، عزاداری نہیں رک رہی، اور پھر بھی لوگ آ رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا، یہ جتنے بھی ابو سفیان کی نسل والے ہیں، حق کے خلاف سازش کرتے رہتے ہیں۔ تو جانے گرامی، ایک دن پیغمبر اسلام گھر آئے تو دیکھا پورے جسم پہ نشان۔ جناب ابو طالب، سنیں گے نا، جہاں آپ اشارہ کر دیں گے وہیں پہ ختم ہو جائے گی مجلس۔ تو جناب سرور کائنات گھر آئے، جناب ابو طالب نے دیکھا پورے جسم پہ، لباس پہ نشان ہے۔ کہ بھتیجے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہ چچا جان یہ ابو سفیان نے بچوں کو سکھایا میں مجنون ہوں، اور وہ بچے مجھے پتھر مارتے رہتے۔ جناب ابو طالب نے رسول خدا کا ہاتھ پکڑا، کہ بھتیجے میرے ساتھ چلیے، اور رسول خدا چل پڑے۔ یہ نہیں کہا چچا جان اب میں بچہ نہیں رہا، 40 برس کا ہو گیا ہوں، اعلان رسالت کر چکا ہوں۔ جناب ابو طالب نے بازو پکڑا، کہا میرے ساتھ چلیے۔ پیغمبر فوراً چل پڑے۔ اب سمجھ میں آیا، بغیر چونو چرا جس کے ساتھ رسالت چل پڑے، وہ حضرت ابو طالب ہیں۔ تو اب جناب سرور کائنات کو لے کے جناب ابو طالب آئے، تو وہاں پہ صنادید عرب، قریش کے سردار، تمام صنادید عرب بیٹھے تھے۔ ابو سفیان کا مہمان خانہ تھا، دروازے کھلے ہوئے تھے۔ جناب ابو طالب پھر بھی دروازے کھلے تھے، اندر نہیں گئے۔ دروازے پہ بہت زور زور سے دستک دی، سب نے دیکھا کہ ابو طالب آئے ہیں، سب اٹھے باہر آ گئے۔ سب سے آگے ابو سفیان کا، ابو طالب کیا بات ہے؟ کہا کہ ابو سفیان، قریش کے بچوں نے میرے بھتیجے محمد کو پتھر مارے، ان بچوں کو پتھر مارنے سے روکو۔ ایک مرتبہ ابو سفیان نے دیکھا جناب رسالت میں آپ کو، اور پھر جناب ابو طالب سے کہا اے ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو۔ ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو۔ جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ ابو سفیان کو دیکھا، کہا ابو سفیان پھر سوچ لو، ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے، پہنچ رہا ہے، ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے۔ ابھی سب کو معرفت نہیں تھی کہ یہ بچہ حیدر کرار ہے۔ تو ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا ایک ہی تو بچہ، دیکھی جائے گی۔ جناب سرور کائنات کو فوراً جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے واپس چلیے، گھر لے کے آ گئے۔ جیسے ہی گھر پہنچے جناب ابو طالب نے آواز دی یا علی، چلتے رہیں گے، میرے اب سینے میں دم نہیں ہے نہ گلے میں دم ہے، کوئی طاقت نہیں رہی، مجھ سے جناب ابو طالب پڑھوا رہے ہیں۔ اب جانے گرامی 1 گھنٹے سے زیادہ ہونے والا ہے، اور ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے آ کے آواز دی، کہا یا علی، جناب امیر آئے، کہا کہ کل جب میرا بھتیجا
گھر سے باہر جائے تو آپ ساتھ جائیے گا. کہا بابا جان میرا آپ سے وعدہ ہے. کہا بیٹا مجھ سے وعدہ کیجئے کہ جب وہ پتھر مارے تو کوئی پتھر میرے بھتیجے کو نہ لگے. کہا بابا جان جو پتھر چلے گا میں سینے پہ لوں گا, جو ہاتھ اٹھے گا میں وہ ہاتھ توڑ دوں گا, جو سر اٹھے گا وہ میں سر پھوڑ دوں گا. ایک مرتبہ سبحان و مدار ہوئی, جناب سرور کائنات اٹھے چلے, جیسے ہی چلنے لگے باپ بیٹا کی آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہو گئی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جناب ابو طالب نے جناب امیر کو دیکھا, جناب امیر نے جناب ابو طالب کو دیکھا, اشارہ کیا, جناب سرور کائنات چلے, پیچھے جناب علی. قرآن میں ایک سورہ ہے, سورہ نمبر 91, اس کا نام ہے سورہ شمس. آیات پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاہا, سورج کی قسم اور اس کی کرنوں کی قسم. والقمر اذا تلاہا, اور چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا. شمس رسالت گھر سے چلے, قمر امامت نے طواف شروع کیا. چلیں گے. شمس رسالت چلے, قمر امامت ساتھ ساتھ. اب سمجھ میں آیا, اگر اسلام کے شمس رسول خدا تو قمر علی مرتضیٰ ہے, اور کربلا کے شمس حسین ہے, قمر عباس ہے. بس 4 سے 5 منٹ کی 10 منٹ کی زحمتوں کا زیادہ نہیں. تو جناب رسالت میں آپ چلے, جناب امیر ساتھ ساتھ. اب جناب رسالت میں آپ آگے ہیں, پیچھے جناب علی ہے. اب سارے کے سارے قریش کے بچوں کو دوبارہ ابو سفیان نے آواز دی, بچوں تیار ہو جاؤ, محمد آ رہے ہیں. سارے بچوں نے ہاتھوں میں پتھر لیے. ایک مرتبہ کسی نے نعرہ لگایا مجنون. جناب امیر سامنے آئے. بھائی 10 برس کے جناب امیر ہیں یا 11 برس کے, ایک مرتبہ سامنے آئے. جیسے ہی پتھر چلا مولا نے سینے پہ لیا. پتھر مارنے والا بچہ جیسے ہی آگے بڑھا, مولا نے آگے بڑھ کے گریبان میں ہاتھ ڈالا, بچے کو اٹھا کے دیوار پہ دے مارا. دوسرا, بھائی بچے میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں, نابالغ بچے نہیں تھے, سارے بالغ تھے. دوسرا بچہ آگے آیا, مولا نے ہاتھ پکڑا, ہاتھ توڑا. تیسرے نے لات ماری, مولا نے اس کی لات توڑی. کسی کا سر پھاڑا. سارے روتے ہوئے اپنے اپنے گھر گئے. اب مکے کے ہر گھر میں علی علی ہو رہا تھا. بس کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. میرے جملوں کو سن لیجئے کہ اسی پہ مکمل کر دوں گا. 5 سے 10 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں, اس کے بعد مسائل پہ آ جاؤں. چلیں گے نا؟ تو مکے کے اب ہر گھر میں علی علی ہو رہا تھا. ایک ماں نے پوچھا بیٹا کہاں سے پٹ کے آئے ہو؟ کہا مجھے علی نے مارا. دوسری ماں نے پوچھا اپنے بیٹے سے بیٹا کیا بات ہے, ہاتھ ٹوٹا ہوا کہاں تھا؟ سارے بچے ایک ہی بات کہہ رہے تھے, علی نے مارا, علی نے مارا. اب سمجھ میں آیا, یہ عرب کے مشرک بچوں کو, کافروں کو بچپنے سے علی سے پٹنے کی عادت تھی. چلیں گے بھائی, سب میرے ساتھ چلیں گے. تو ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام, سارے کے سارے گھروں کے اندر ایک ہی بات ہو رہی ہے, علی علی ہو رہا تھا. سب کے سب بڑے لوگوں نے اپنے بچوں کو لیا کہ ہمارے ساتھ چلو. یا میں یوں کہوں کہ عرب کے لوگ اپنے ٹوٹے ہوئے کھلونے لے کے ابو سفیان کے پاس آئے, اور وہ سردار تھا. کہا کہ ابو سفیان, ابو طالب کے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کو مارا. ابو سفیان نے کہا اتنے بچے؟ پورا مکہ بچوں سے بھرا ہوا, اور ایک بچہ سب کو مار رہا. کہا تجھے نہیں پتا. ایک بچے نے کہا جب وہ بچہ سامنے آتا ہے نا, آنکھیں ایسی ہیں, بڑی بڑی آنکھیں ہیں, جب وہ دانت بھیجتا ہے نا تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. وہ بچہ نہیں لگتا, شیر لگتا.
وہ بچہ بچہ نہیں لگتا، کہ بہت بڑی بڑی آنکھیں ہیں اس کی، اور جب دانت بھیج کے مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی، وہ بچہ نہیں شیر ہے۔ ابو سفیان نے کہا میرے ساتھ چلو میں دیکھتا ہوں بچہ کیسا۔ ایک مرتبہ سارے قریش کے بچے اپنے اپنے ماں باپ کے پیچھے چھپ رہے تھے، اور ان کے ماں باپ ابو سفیان کے پیچھے چھپ رہے تھے۔ ابو سفیان نے ایک مرتبہ دروازے پہ دستک دی، دروازہ کسی نے بڑے خرامہ انداز سے کھولا، لگتا ہے بڑا ہی کوئی مطمئن انسان ہے جسے کوئی خوف نہیں، کوئی خطر نہیں، لگتا ہے کسی اسد اللہ الغالب کا باپ ہے۔ ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے دروازہ کھولا، سارے کے سارے قریش کے لوگ کھڑے تھے، ابو سفیان سب سے آگے، کہا ابو طالب آپ کے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کو مارا۔ جناب ابو طالب مسکرائے، کہا ابو سفیان بچوں کا معاملہ، کہا ابو سفیان بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ اب سمجھ میں آیا جناب ابو طالب کے بصیرت کا مزاج۔ کہا ابو سفیان بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو۔ اب ابو سفیان سب کو واپس لے گیا، کہا سارے منصوبے فیل ہو گئے، اتنے بڑے بڑے سازشی لوگ نہیں، لوگ ہیں نہیں، وہ اتنا بڑا سازشی ابو سفیان، سارے منصوبے فیل ہو گئے۔ کیا کس نے منصوبوں کو فیل کیا؟ کہا ایک ابو طالب جو سارے کفر و کفار و نفاق کے تین ہی الفاظ ہیں، جو سارے منصوبوں کو فیل کر دے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ میں نے سارے کے سارے جتنے میرے سینے میں طاقت تھی میں نے پیش کر دیا۔ عزیزان گرامی جناب ابو طالب نے سارے منصوبوں کو فیل کر دیا، اور ایک مرتبہ جناب سرور کائنات سے کہا آپ کھل کے تبلیغ کیجئے، میں دیکھتا ہوں کون آپ کو روکتا ہے۔ اور ایک مرتبہ خدا کی قسم ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے اپنے قبیلے کے کچھ نوجوانوں کو لیا، کہا سب میرے ساتھ چلو، تلواریں اپنی اباؤں میں چھپا لو، جیسا کہوں گا ویسا کرنا۔ جہاں سارے کے سارے قریش کے سردار بیٹھے تھے، سرور کائنات کو گھر میں پہنچنے میں تاخیر ہوئی، جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ سب جوانوں کو اشارہ کیا، سب نے تلواریں کھینچی، کہا ابو سفیان یہ سب میرے اشاروں پہ آئے، میں سب کو آج وارننگ دے رہا ہوں۔ جناب ابو طالب نے ابو سفیان سے سارے کے سارے قریش کے سرداروں کے سامنے کہا میں سب کو آج تحدید کر رہا ہوں، وارننگ دے رہا ہوں، اگر میرا بھتیجا محمد گھر نہ آیا تو تم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا، میں سر کے سر کٹوا دوں گا۔ یاد رکھنا مجھے اپنی جان سے زیادہ محمد عزیز ہے۔ کہ تم میں کوئی نہیں بچے گا، کہ تم میں کوئی نہیں بچے گا۔ ایک مرتبہ جناب سرور کائنات گھر پہنچے، کہا کہ چچا جان میں محفوظ ہوں، کہا بھتیجے آپ نے کہہ دیا اس لیے میں مطمئن ہوں، سب جوانوں کو اشارہ کیا واپس چلو۔ اب ایک مرتبہ ابو سفیان نے سمجھ لیا ابو طالب سے لڑنا آسان نہیں، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، کہا یہ محمد کی محبت میں ہم سب کو مار سکتے ہیں۔ توجہ، ایک مرتبہ جناب حمزہ کہیں سے شیر کا شکار کر کے آ رہے تھے، جیسے گھر پہنچے دیکھا پیغمبر کی پیشانی سے خون بہ رہا، کہا کہ بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا چچا جان کوئی بات نہیں، کہا نہیں مجھے بتائیے۔ کہا کہ یہ ابو جہل نے میری پیشانی پہ پتھر مارا جب میں طواف کر رہا تھا، اسی حالت میں شیر کو زمین پہ پھینکا، جناب حمزہ گئے اور اپنی کمان اتاری، ابو جہل کے سینے پہ ماری، ساری پسلیاں توڑ دی، اس کی پیشانی پہ ایک مرتبہ ایسا ہاتھ رسید کیا کہ پیشانی پھٹ گئی۔ گھر آئے، کہا بھتیجے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، پیشانی کو خون سے میں نے آلودہ کر دیا اور ساری پسلیاں توڑ دی۔ تو اب سارے کے سارے مسلمانوں نے دینیات میں لکھا ہے، چوتھی کلاس کی دینیات کی کتاب میں ہے آپ کی، پاکستان کی دینیات میں نے نہیں لکھی، دینیات کی کتاب میں لکھا ہے حضرت حمزہ کا ایمان لانا۔ تو کہا جناب رسول خدا نے یہ دینیات کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں اپنے پاس سے نہیں، کہا چچا جان مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول خدا نے جناب حمزہ سے کہا چچا جان مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے مدد کرنی ہے تو پھر میرا دین قبول کر لیجئے۔ وہیں سے جناب حمزہ نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ بس جناب حمزہ نے پلٹ کے یہ نہیں کہا آج پہلی مرتبہ میں نے مدد کی،
आपको मेरी मदद नहीं चाहिए, वो जो दूसरा चचा बचपने से मदद कर रहा है। इसका मतलब है सारा खानदान जानता था जनाब अबू तालिब किस दर्जे पे फायज है। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।